ہمیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنازے دیکھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں، مردوں کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، یہ سب خاموش ہوتا ہے، مردہ بولتا نہیں ہے، کفن بولتا نہیں ہے، جنازہ بولتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دھیان دے تو جنازہ ایک خاص سبق دیتا ہے، کفن ایک خاص سبق دیتا ہے، مردہ ایک خاص سبق دیتا ہے۔ مردہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آج تم ہمیں غسل دے رہے ہو، ہمارے کپڑے تم نکال رہے ہو، کل اس تختے پر تمہیں بھی لیٹنا پڑے گا اور تمہیں بھی دوسرے لوگ غسل دے رہے ہوں گے، اور آج مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، کل تمہیں کفن پہنایا جائے گا، آج مجھے جنازے میں لٹایا جا رہا ہے، کل تمہیں لٹایا جائے گا، آج مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، کل تمہیں اتارا جائے گا۔ اس لیے ہر شخص جو دنیا سے جاتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے جاتا ہے، من نہ کردم شمع حضر و کنید، میں نے دنیا سے جاتے ہوئے اگر کچھ نہیں کیا ہے تو اے میرے بھائیو تم کچھ کر لینا، تم نماز پڑھ لینا، تم روزے رکھ لینا۔ یہ زندگی ہماری ہمیشگی کی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، لیکن وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لینا اور ان سے اجازت لے لینا، وہ اگر کہیں کہ روح قبض کر لی جائے تو قبض کرنا، وہ منع کرے تو مت روح قبض کرنا۔ یہ نبیوں سے اجازت لی جاتی تھی، ہم سے کوئی اجازت نہیں لے گا۔ ہمارا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہتوں کو انتقال ہوتے ہوئے دیکھا، بہتوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، بہتوں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کل کو ہمیں بھی جانا ہے۔ میں کل رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک بات ذکر کر رہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم لوگ قبرستان جائیں اور ہمارے سامنے مردے کو دفن کیا جا رہا ہے اور اس کے باوجود قبرستان میں بیٹھ کر اگر ہمیں اپنی موت یاد نہ آئے، قبرستان میں کھڑے کھڑے ہمیں اگر اپنی موت یاد نہ آئے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے کہ قبرستان میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی ہمیں اپنی موت یاد نہ آئے، ہم دنیا کی باتیں کرتے رہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں، وہاں جا کر تو ہمیں اپنی موت یاد آنی چاہیے۔ ہمارے مرحوم قاری عمران صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قرآن کریم سے تعلق میں، چاہے وہ پڑھنے کا زمانہ ہو، پڑھنے کے زمانے میں وہ قرآن پڑھے، اور قرآن کے پڑھنے کے بعد اس کو تجوید سے یاد کیا اور تجوید سے پڑھا، اور اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد سے اب تک وہ قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، کبھی ناظرہ پڑھایا، کبھی حفظ پڑھایا، اور دنیا سے جو لوگ جاتے ہیں وہ کوئی ایسی چیز چھوڑ کر جائے جو ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیچھے 65 ایسے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں کہ جن کو انہوں نے حفظ مکمل کروایا، اور وہ پڑھتے رہیں گے، اور ایک ایک حرف پر حضرت قاری صاحب کو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بچے جتنے بچوں کو آگے پڑھائیں گے اور وہ لوگ جن کو پڑھائیں گے، انشاءاللہ وہ ثواب قیامت تک حضرت مرحوم کو ملتا رہے گا۔ بڑی جفا کش آدمی تھے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ بہت اہم ترین سبق دے کر ہم کو گئے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک پہلو میں نے بذات خود دیکھا کہ آدھی رات ہو گئی ہو اور اگر کوئی کام انہیں پیش کیا جائے کہ عمران یہ کام کرنا ہے تو وہ نیند سے کھڑے ہو کر وہ کام کر دیتے تھے، کبھی کسی کو اپنے کام سے منع نہیں کیا۔ ہر وقت وہ کوشش میں رہتے تھے کہ میرے ذریعے کسی کو سہولت پہنچے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اگر کسی کو راحت پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں، ورنہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ سبق وہ دے کر گئے ہیں، قرآن سے تعلق رکھا۔ اور آخری بات کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، تکلیف کیسی؟ اگر کسی کو ایک کانٹا چبھ جائے، اللہ اس پر بھی گناہ معاف فرماتے ہیں۔ میرے استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم وضو کریں اور وضو کرنے کے لیے اپنی گھڑی چھوڑ کر اگر ایک جیب میں رکھیں اور پھر بھول جائیں، اس کو باندھنا بھول جائیں، تھوڑی دیر کے بعد جب یاد آئے اور وقت دیکھنے کے لیے اور اس جیب میں ہم ہاتھ ڈالیں جس میں ہم نے گھڑی نہ رکھی ہو، تو فوراً ہم پریشان ہوتے ہیں کہ گھڑی کہاں چلے گی، اور فوری طور پر دوسرے جیب میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں۔
اس میں جو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے گھڑی تلاش کرنے میں، اللہ اس تکلیف پر بھی گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو ہمارے قاری صاحب نے 1.5 سال تک بیماری سے مقابلہ کیا اور ان تکلیف کو برداشت کیا اور صبر کے ساتھ رہے۔ کبھی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی زبان پر کہ یہ مجھے کیا ہو گیا۔ 1.5 سال تک ہم نے برابر دیکھا کہ وہ ان مصائب سے مقابلے میں رہے اور صبر کے ساتھ رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کتنے درجات بلند کیے ہوں گے ہم نہیں اس کا انداز لگا سکتے۔ اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ جانے والا چلا جاتا ہے، جگہ خالی ہو جاتی ہے، پھر اس کی جگہ کوئی نہیں پور کر سکتا ہے۔ ہم نے کئی ایسے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اب تک وہ جگہ خالی ہے۔ قاری صاحب کے جو اوصاف تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل مدرسہ کو بھی اور ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو صبر کی تلقین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں جمع فرمایا ہے، اللہ ہمارے درمیان خوب محبتیں عطا فرمائے، اور جس طرح یہاں جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ یہ 2-4 باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية۔ اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ۔ اے اللہ، ہم آپ کے گنہگار اور آپ کی گنہگار بندیاں آپ کے دربار میں معافی کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ رب کریم، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، بہت قصوروار ہیں، ہم اتنے بڑے مجرم ہیں کہ زمین پھٹتی اور ہم اندر چلے جاتے تب بھی ہمارے گناہ معاف نہ ہو پاتے۔ اللہ، آپ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے اور آپ ہمارے گناہوں کو چھپاتے رہے، ستاری کا پردہ ڈالتے رہے۔ رب کعبہ، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا، ورنہ ہم آپ کی قسم کھا کر کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو کھول دیا ہوتا تو کوئی قریب بیٹھنے کو تیار نہ ہوتا۔ اے اللہ، آپ کا کرم ہے، آپ نے گناہ چھپا دیے۔ مولا، قیامت تک چھپا دینا، قبر میں چھپا دینا، منکر نکیر کے سامنے بھی چھپا دینا، حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے چھپا دینا۔ اے اللہ، جس طرح آج تک ہمیں آپ نے رسوا نہیں ہونے دیا، کبھی مت رسوا ہونے دینا۔ آج تک جس طرح آپ نے عزتیں دی ہے، ہمیشہ عزت دیتے رہنا۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما۔ مولا، زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر گیا، اب ہمیں نہیں معلوم ہم کتنے دن زندہ رہنے والے ہیں، کتنے لمحے زندہ رہنے والے ہیں۔ اے اللہ، جتنا زندہ رہنا ہے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن عطا فرما، حلاوت قرآن عطا فرما، عظمت قرآن عطا فرما، فہم قرآن عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا بھائی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، اے اللہ، ہم نے اسے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، تیرے حوالے کر دیا، کل کو ہمیں بھی تیرے حوالے کر دیا جائے گا۔ اے اللہ، جانے والا بہت سبق دے کر گیا ہے، قرآن سے تعلق رکھ کر گیا ہے، بیماری کا مقابلہ کر کے گیا ہے، اے اللہ صبر کر کے گیا ہے۔ اے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے سارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ آپ کی توفیق سے پڑھا ہے، اس کا ثواب اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اور ہمارے مرحوم
مرحوم بھائی کو پہنچا دے۔ اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، بال بال مغفرت فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی لوگوں کی خدمت کرنے کو قبول فرما، انہوں نے بہت بہت مجبوروں کی خدمت کی ہے۔ اے اللہ ان کے اس کام کو قبول فرما اور انہیں معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، کرم فرما۔ مولا دنیا میں مسلمان بہت پریشان حال ہے، اے اللہ دنیا میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی بہت پریشان ہیں، بہت اسکیمیں اسلام و مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے۔ اللہ ان اسکیم بنانے والوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان غلط کام کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو انہیں تہس نہس فرما، انہیں تباہ و برباد فرما۔ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صبر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کا نعم البدل نصیب فرما، مدرسے کو بھی ان کا نعم البدل نصیب فرما۔ اے اللہ مرحومین کے اعتبار سے جتنی بھلائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہم مانگتے ہیں نصیب فرمائیے، اور اس اعتبار سے جن جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ قائمہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔